جیسے کہ ہم نے جانا کلمہ کے 3 اقسام ہیں، اسم، فعل اور حرف۔ ہم سب سے پہلے اسم کو پڑھیں گے۔ قرآن کو سمجھنے کا دوسرا سٹیپ کلمہ، جو لفظ با معنی مفرد ہو اسے کلمہ کہتے ہیں، مفرد یعنی سنگل ورڈ۔ جو کلمہ کی اقسام ہے اسم، فعل اور حرف۔ اب ہم اسم کو پڑھیں گے۔ اسم کی تعریف: ایسا کلمہ جو اپنا معنی اور مفہوم خود بتا دے، کسی دوسرے کلمے کی مدد کے بغیر اور اس میں زمانہ نہیں پایا جائے۔ ہم جان لیتے ہیں کہ اسم کی کیٹیگریز ہیں مختلف، وہ کیا ہیں؟ یعنی کہ اسم کے جو مختلف جس کے سبب ہم پہچانتے ہیں کہ یہ اسما ہیں، ان میں ہوگا کسی بھی جاندار شخص کا نام، چیز کا نام، شخص کا نام بھی اور جانوروں کے نام بھی آتے ہیں جاندار میں، فرشتوں کے نام، چیز کا نام، جگہ کا نام۔ چیز کا نام جیسے کتاب، قلم، جگہ کا نام جیسے مکہ، پاکستان، کام کا نام جیسے اطعام، کھانا، قرآن پڑھنا، صفت کا نام جیسے جمیلۃ خوبصورت، رحمان رحم کرنے والا۔ اسم کی نشانیاں، اب ہم دیکھ لیتے ہیں اسم کی نشانیاں۔ اسم لفظ کے آخری حرف پر جو 2 پیش، 2 زبر، 2 زیر کی تنوین ہوتی ہے وہ اسم کی نشانی ہے۔ لفظ کے شروع میں الف لام ہوگا جو کہ اسم کے معرفہ ہونے کی نشانی ہے۔ لفظ کے آخر میں الف تا گول تا ہوتی ہے جیسے گول تا، یہ ویسے عموماً اسم کے مؤنث ہونے کی نشانی ہے، اور الف تا مؤنث جمع اسم کی نشانی ہے۔ اب ہم نشانیوں پہ تھوڑا سا اس کو اور قریب سے دیکھ لیتے ہیں۔ ہر اسم کی پیدائشی نشانی تنوین ہوتی ہے۔ علامت تنوین اسم کے عام ہونے پر دلالت کرتی ہے، یعنی کہ بہت ہی عام استعمال ہونے والے اسما جو ہیں، جیسے جنت باغ، سحر جادو، بنا چھت، ماء پانی، رسول رسول، کافر کافر۔ جنت یعنی ایک باغ یا کوئی باغ یا کچھ باغ، سحر جادو، کسی کا جادو، ایک کا جادو، بنا چھت، ایک چھت، کوئی چھت، ماء پانی، کچھ پانی، تھوڑا پانی، رسول رسول، ایک رسول، کوئی رسول، کافر ایک کافر، کوئی کافر۔ ایسے ہم اس کو ترجمہ کرتے ہیں۔ اسم کے شروع میں الف لام اسم کے خاص ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ اسم کے شروع میں الف لام، جیسے کہ ہم نے دیکھا تھا رسول پر تنوین تھی، تو یہاں پہ الرسول، تو تنوین ختم ہو گئی، ایک پیش رہ گئی، اور الف لام لگنے سے یہ معرفہ ہو گیا، یعنی خاص یعنی کسی خاص رسول کی بات کی جا رہی ہے۔ نارن سے ان نارو ہو گیا آگ، عذابن سے العذاب ہو گیا، بکراتن سے البکراتن تو ہو گیا، یعنی گائے، کسی خاص گائے کی بات ہے۔ مالون سے المالو ہو گیا، بنون سے البنون ہو گیا، اور قمرون چاند سے القمرو خاص چاند، شمسن سورج سے الشمس۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں اس کے آخری نشانی کو گولتا اور الف تا عموماً مؤنث اسم کی نشانی ہے۔ اسم کے آخر میں گولتا اور الف تا اسم ہونے کی نشانی ہے۔ گولتا واحد مؤنث اسم کی اور الف تا جمع مؤنث اسم کی، لیکن یاد رکھیے گولتا مذکر اسما کے آخر میں بھی آتی ہے۔ ہم دیکھ لیتے ہیں مسلمات مسلمان عورت، مسلمات مسلمان عورتیں، مؤمنات مومن عورت، مؤمنات مومن عورتیں، یعنی مؤمنات ایک مومن عورت یا کوئی مومن عورت۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ مؤمنات جمع میں کچھ مومن عورتیں، جمع میں ہوتا ہے 3 یا 3 سے زیادہ لوگ شامل ہیں۔ صالحات ایک نیک عورت، صالحات کچھ نیک عورتیں، منافقات ایک منافق عورت، منافقات کچھ منافق عورتیں۔ تنوین کو خطرہ ہے الف لام سے۔ الف لام جیسے ہی اسم کے ساتھ لگے گا تو اس کی تنوین ختم ہو جائے گی اور اس پر صرف ایک زبر یا ایک پیش رہ جائے گی، جیسے کہ میں نے آپ کو پیچھے بھی بتایا، لیکن یہاں پہ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ مسلم ان سے المسلم ہو جائے گا، ایسے ہی رسول ان سے الرسول، نار ان سے النارو، عذاب ان سے العذاب، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا پچھلی سلائیڈ میں، یہ سیم ویسا ہی ہے۔ الف لام کہاں پڑھنا ہے اور کہاں نہیں، یہ تھوڑی سی انفارمیشن یہاں دی جا رہی ہے، ہم نیکسٹ انشاءاللہ لیسن میں اس کو کمپلیٹ بھی پڑھیں گے۔ الف لام کے فوری بعد حرف پر اگر تشدید ہو تو الف لام نہیں پڑھیں گے، اسے لام شمسی کہا جاتا ہے، جیسے الرسول، النار، والشمس۔ تو جہاں پہ تشدید ہوگی اس لام کو ہم نہیں پڑھیں گے، چھپا دیں گے، اور جہاں پہ تشدید نہیں ہوگی وہاں پہ وہ لام پڑھا جائے گا، جیسے العذاب، البقرۃ، المال، البنون، القمر۔
اسم کے ہم اور دیکھ لیتے ہیں تھوڑا سا، اسم ذات، ایسا اسم جو ذاتی وجود رکھتا ہو، جو کسی بھی چیز جاندار یا بے جان کے نام کو ظاہر کرے، جس کو پڑھنے یا سننے کے بعد آپ کے ذہن میں کوئی شکل آ جائے. جیسے بابن، آپ دروازے کے بارے میں سوچیں گے تو آپ کے ذہن میں ایک شکل آ جائے گی. نجم ستارہ، تو آپ کے ذہن میں ایک شکل آ جائے گی. ایسے آپ کچھ سوچ لیں، گھر سوچ لیں، بیتن، تو آپ کے ذہن میں فوراً ایک شکل آ جائے گی. کسی انسان کو سوچیں گے یا کسی جاندار کو سوچیں گے، کسی جانور کا نام لے کے سوچ لیں جیسے بلی، تو آپ کے ذہن میں فوراً شکل آ جائے گی اس کی. اس میں صفت اپنا ذاتی وجود نہیں رکھتی، صرف ذات کے محتاج ہے. صفت اسی وقت ہوگی جب اس میں ذات ہوگی، یعنی ہم کسی کی خوبی اور خامی جس کی بیان کرتے ہیں وہ اس میں ذات ہوگی، یعنی جس کو دیکھ کر ہمارے ذہن میں شکل ظاہر ہو جائے. جیسے دروازہ ہے، میں کہوں کہ یہ ایک خوبصورت دروازہ ہے، یہ ایک لمبا دروازہ ہے، یہ ایک چھوٹا دروازہ ہے، یہ ایک سفید دروازہ ہے، یہ ایک کالا دروازہ ہے، یہ ایک براؤن دروازہ ہے. یہ سب اس کی صفات کاؤنٹ کی جائیں گی. لیکن دروازہ بذات خود اس میں ذات ہے، یعنی ایک سالڈ وجود رکھتا ہے. ٹھیک ہے. اس میں صفات کسی اس میں ذات کی خوبی یا خامی، کمی یا زیادتی کو بیان کرتے ہیں. جیسے جمیل، خوبصورت اگر ہم دیکھ لیتے ہیں، درخت کو کہیں، پہاڑ کو کہیں، نہر کو کہیں، گرینری، کوئی باغ ہو اس کو کہیں، تو یہ اس کی صفت ہو جائے گی. کافرون، جیسے کہ کفر، انکار کرنے والا، تو کسی شخص کو ہم کہہ سکتے ہیں کسی بات سے انکار کرتا ہے تو اس کو کہیں گے کہ یہ کافر ہے. اس میں مصدر، اسم جو کسی کام کا نام ہو، یعنی کہ کام یعنی فعل کا جو نام ہوگا اس کو، جیسے کتاب کا پڑھنا، کتاب کا جو پڑھنا ہے، پڑھنا جو ہے یہاں پہ مصدر کہلائے گا. لیکن ہم کتاب کے پڑھنے کو اگر ہم لیں گے تو اس کو فعل کے طور پر، یعنی اگر کوئی پڑھ رہا ہو تو اس کو ہم فعل کے طور پر لیتے ہیں. کھانا کھلانا، کسی کو کھانا کھلانا ایک فعل ہے، یعنی کسی کو کھانا کھلانا ایک فعل ہے. کھلانا جو ہے یہ اطعام، یہ جو ہے مصدر کہلائے گا. کسی کی مدد کرنا، جو یہاں پہ جو مدد ہے یہ مصدر کہلائے گا. اس کو انشاءاللہ تعالیٰ ہم آگے ڈیٹیل سے پڑھیں گے. جی، ہم نے اسم پڑھنا شروع کیا. اسم میں سب سے پہلے ہم پڑھیں گے اعراب. اسم کے بیسکلی 4 پہلو ہیں، کیٹیگریز، جو کہ جس کی بیس پر ہم اسم کو جج کرتے ہیں. تو اس میں ہم سب سے پہلے اعراب کو پڑھیں گے، لیکن ہم تھوڑا سا کیٹیگریز کو پہچانتے ہیں. ہم نے شروع کیا تھا کلمہ سے، کلمہ جس کی 3 شاخیں ہیں، اسم، فعل اور حرف. اور ہم یہاں سے شروع کریں گے اسم کو. اسم کے 4 پہلو ہیں، اعراب، جنس، عدد اور وسعت. سب سے پہلے ہم پڑھیں گے اعراب. اعراب کے آگے 2 حصے ہوں گے، اعراب بالحرکت اور اعراب بالحروف. اعراب بالحرکت یعنی اسم کے آخری حرف کی جو حرکت ہوگی اس کو اعراب بالحرکت کہیں گے. اور اعراب بالحروف، جو اسم کے آخر میں ہم حروف ایڈ کرنے سے اسما بنائیں گے، ان کو اعراب بالحروف کہا جائے گا. اعراب کسی بھی لفظ کی معنی میں تبدیلی کے بغیر اس کی شکل یعنی شیپ، اس کی حالت کے تبدیل ہونے کا نام ہے. یعنی جو کہ ہم نے پہلے دیکھا تھا، حالت رفع، حالت نصب اور حالت جر. اعراب بالحرکت سے مراد کسی لفظ کی اصلی حالت کی حرکت کا تبدیل ہونا، یعنی آخری حرف پر حرکات کا بدلنا ہے. یعنی اللہ پر جو ہا پر جو پیش ہے، ہا پر جو زبر ہے، ہا پر جو زیر ہے. محمدن دال پر جو 2 پیش ہے، محمدن دال پر جو 2 زبر اور الف کا اضافہ ہے، اور محمدن دال پر جو 2 زیر ہے. اعراب بالحروف. اعراب بالحروف سے مراد کسی لفظ کی اصلی حالت میں موجود واو اور الف میں سے کسی حرف کا یا میں تبدیل ہونا. اصلی حالت سے مراد اسم اکیلا ہوگا تو حالت رفع میں ہوگا. نصب اور جر میں آنے کی وجوہات ہوں گی. تثنیہ میں الف اور جمع میں واو علامت رفع ہیں. تثنیہ میں الف اور جمع میں واو علامت رفع ہیں. جو بیسک کورس کر کے آ چکے ہیں ان کو معلوم ہے کہ نون جو ہے، یہ نون اعرابی، یہ ختم ہو جاتا ہے، تو اس لیے ہم یہاں پہ بھی الف اور واو کو ہی پہچانیں گے. تثنیہ یعنی 2 کے لیے، جمع یعنی 3 یا 3 سے زیادہ کے لیے. تثنیہ کے لیے آنی اور عینی ساؤنڈ ہوتا ہے. آنی حالت رفع کے لیے اور عینی حالت نصب اور جر کے لیے. اور جمع کے لیے اونا اور اینا ساؤنڈ ہوتا ہے. جمع کے لیے اونا یعنی واو اور نون کا اضافہ. تو جو واو ہے اس کو ہم جمع کی علامت رفع لیں گے، اور یا جو ہے اس کو ہم علامت نصب اور جر لیں گے، اونا اور اینا. اسم کی 4 خصوصیت: اسم کا اعراب، اسم کی جنس، اسم کی وسعت، اسم کی
تعداد یعنی اس کا عدد۔ اسم کا اعراب، اعراب بتاتا ہے جملے میں اسم کے مقام یا اسٹیٹس کو۔ اعراب اسم کے آخری حصے میں ہونے والی تبدیلی کا نام ہے، یعنی آخری حرف پر جو تبدیلی ہوئی ہے اس کا بدلنا اعراب کہلائے گا، اعرابی تبدیلی کہلائے گی۔ اسم کی جنس کے لحاظ سے اسم یا تو مذکر ہوگا یا مؤنث ہوگا، یعنی مسلمون مذکر، مسلماتن گولتا ہے مؤنث کی نشانی، تو یہ مؤنث اسم ہے۔ اسم کا عدد یعنی تعداد کے لحاظ سے اسم یا تو واحد ہوگا یا مثنیٰ ہوگا یا جمع ہوگا۔ مثنیٰ یعنی دو کے لیے، یعنی مسلمون سے مسلمانی، اور جمع مسلمون، جمع یعنی 3 یا 3 سے زیادہ۔ اسم کی وسعت کے لحاظ سے اسم نکرہ ہوگا یا معرفہ ہوگا۔ اسم کی وسعت نکرہ جو ہے وہ بہت زیادہ وسیع ہے، 85% اسماء جو ہے وہ نکرہ ہیں۔ معرفہ اسماء کی تعداد بہت کم ہے۔ 85 اسماء جو نکرہ ہیں ان کے علاوہ اسماء میں منصرف غیر منصرف اسماء یعنی معرب اور مبنی اسماء کے لحاظ سے کیٹیگریز کو ہم آگے دیکھیں گے انشاءاللہ۔ نکرہ اسم جو ہے مسلمون، المسلم معرفہ، اور زینب چونکہ اسم علم ہے تو اسم علم معرفہ ہوتے ہیں، تو یہ معرفہ اسم ہے۔ اعراب بالحرکت کو ہم دیکھتے ہیں۔ ہر اسم 3 اعرابی حالتوں میں پایا جاتا ہے، پیشی، زبری اور زیری، یعنی حالت رفع، حالت نصب، حالت جر۔ واحد مذکر اسم کو ہم دیکھیں گے۔ واحد مذکر اسم کی پیشی حالت بناتے ہوئے 2 پیش، اور زیری زبری حالت بناتے ہوئے 2 زیر، اور زبری حالت بناتے ہوئے 2 زبر کے ساتھ الف کا اضافہ کرتے ہیں، جیسے کہ مسلمون پیشی حالت، مسلمین زیری حالت، مسلمن زبری حالت۔ مسلمن کو دیکھتے ہیں، یہاں پہ یہ بات یاد رکھیں کہ جب بھی ہم واحد مذکر اسم کی زبری حالت بناتے ہیں تو 2 زبر کے ساتھ آخر میں الف ایڈ کرتے ہیں، صرف زبری حالت میں، یعنی مسلمون سے جب ہم مسلمن بنائیں گے تو 2 زبر کے ساتھ الف کا اضافہ کریں گے۔ سوادکن سے سوادکن بنائیں گے تو 2 زبر کے ساتھ الف کا اضافہ کریں گے۔ واحد مؤنث اسم، واحد مؤنث اسم کی پیشی حالت بناتے ہوئے 2 پیش، 2 زبر 2 زیر لگائیں گے۔ گول تا جو ہوتی ہے اس میں الف کا اضافہ نہیں کیا جاتا زبری حالت میں، جیسے مسلمون، مسلماتن، مسلماتن، مسلماتن۔ ہر واحد اسم جو تنوین والا ہوگا اس کی زبری حالت زائد الف کے ساتھ بنے گی، چاہے مذکر ہو یا مؤنث۔ مؤنث اسماء میں بھی الف کا اضافہ ہوتا ہے اگر وہ گولتا والے نہ ہوں۔ بس اگر واحد اسم کے آخر میں گولتا یا الف حمزہ یعنی الف ممدودہ ہو تو زائد الف نہیں لگاتے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ مؤنث ہی گولتا والا اسم ہو، مذکر اسم بھی گولتا والے ہوتے ہیں، جیسے خلیفتن، اس کی زبری حالت میں خلیفتن میں الف کا اضافہ نہیں ہوگا، اور خلیفتن۔ یہ بھی ضروری نہیں کہ زائد الف صرف مذکر واحد اسم کے ساتھ ہی ہے، زبری حالت میں مؤنث اسم کے ساتھ بھی زائد الف کا اضافہ آ سکتا ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ اگر گولتا نہ ہو تو مؤنث اسم میں ہم الف کا اضافہ کریں گے، جیسے بنتن، بنتن زبری حالت میں الف کا اضافہ کیا، اور بنتن زیری حالت یعنی بیٹی۔ آگے ہم دیکھتے ہیں اختن بہن، زبری حالت میں اختن، اس میں الف کا اضافہ کریں گے 2 زبر کے ساتھ، اختن زیری حالت۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں مثنیٰ کو۔ مثنیٰ مذکر و مؤنث کا اعراب بالحروف۔ واحد اسم مذکر اور واحد اسم مؤنث کو ڈبل کیسے کریں گے؟ ڈبل کو ہم مثنیٰ بھی کہتے ہیں، تثنیہ مثنیٰ بنانے کے عمل کو کہا جاتا ہے۔ تثنیہ کے قواعد، پیشی حالت کے لیے واحد مذکر اسم کے آخری حرف پر زبر لگا کر آگے آنی کا اضافہ کرتے ہیں۔ زیری زبری حالت میں آخری حرف پر زبر لگا کر عینی کا اضافہ کرتے ہیں، یعنی یا ساکن اور نون زنی، جیسے مسلمانی، یعنی مسلمون سے 2 پیش کی تنوین کو ختم کریں گے، میم پر زبر لگائیں گے اور آنی کا اضافہ کر دیں گے تو بن جائے گا مسلمانی حالت رفع میں۔ ایسے ہی مسلمون سے 2 پیش کی تنوین ختم کریں گے، زبر لگائیں گے اور یا ساکن اور نون کے نیچے زیر کا اضافہ کر دیں گے، یعنی عینی۔ ان کو ان کے ساؤنڈز کس سے یاد رکھتے ہیں؟ حالت رفع میں آنے اور حالت نصب اور جر میں عینی، مسلمینی، مسلمینی۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں واحد مؤنث اسم میں تثنیہ کے قواعد کو۔ واحد مؤنث اسم کے آخر میں بھی ہم آنی اور عینی کا اضافہ کریں گے۔ یہاں پہ صرف یہ ہے کہ جو گولتا ہے اس کو اٹھا کر لمبی تا لگائی جاتی ہے اور آنی کا اضافہ کر دیا جاتا ہے، تو مسلمتانی حالت رفع میں، مسلمتینی، مسلمتینی نصب اور جر میں۔ ساؤنڈز کے ساتھ ہم اس کو یاد رکھیں گے، آنی اور عینی ساؤنڈ۔
مسلمات واحد مؤنث کی گولتا کو لمبی تا سے بدل کر آنی کا اضافہ کیا جائے گا۔ جمع مذکر اسم، یہاں پہ ہم مذکر اسم کا اعراب بالحروف کو دیکھیں گے۔ واحد مذکر اسم کے آخری حرف پر پیش لگا کر اونا کا اضافہ کریں گے، اور واحد مذکر اسم کے آخری حرف پر زے لگا کر اینا کا اضافہ کریں گے۔ یہاں پہ ہم ساؤنڈز کے ساتھ ان کو یاد رکھیں گے، اونا اینا، مسلمون سے مسلمونا، مسلمون سے مسلمینا، مسلمینا، ٹھیک ہے۔ اسم کی جو بیسک کنڈیشن ہوتی ہے وہ اس کی حالت رفع ہوتی ہے، یعنی اسم کو ہم جب کنسیڈر کرتے ہیں ویسے تو اس کو حالت رفع میں ہی لیا جاتا ہے، حالت نصب اور جر میں جانے کی وجوہات ہوتی ہیں۔ اب ہم جمع مؤنث اسم کو دیکھ لیتے ہیں۔ واحد مؤنث اسم کی گولتا کو ہٹا کر آخر میں آتن کا اضافہ کریں گے، اور زیری زبری حالت میں واحد مؤنث اسم کے آخر میں گولتا کو ہٹا کر آتن کا اضافہ کریں گے، یعنی گولتا ہٹا دیں گے، الف اور تا دو پیش تن کا اضافہ کریں گے، آتن ساؤنڈ سے یاد رکھیں گے، آتن حالت رفع میں، آتن آتن حالت نصب اور جر میں، یعنی مسلماتن سے مسلماتن حالت رفع کے لیے، مسلماتن مسلماتن حالت نصب اور جر کے لیے۔ جو بھی بیسک کورس کر کے آ چکا ہے ہمارا انشاءاللہ، وہ اس نے وہاں اس کو ڈیٹیل اسٹڈی کیا ہوا ہے، ان کو اس کی آلریڈی ہی سمجھ ہے الحمدللہ۔ مذکر میں ہم دیکھ لیتے ہیں، واحد مسلمن مسلمن مسلمن، مثنی مسلمانی مسلمینی مسلمینی، جمع مسلمون مسلمین مسلمین۔ اب ہم مؤنث کو دیکھیں گے، واحد مسلمات مسلماتن مسلماتن، مثنی مسلمتانی مسلمتینی مسلمتینی، جمع مسلمات مسلمات مسلمات۔ اب ہمارے پاس مشق ہے، مشق اسم میں واحد اسم سے مذکر اور مؤنث کی دونوں حالتوں کو لگا کر اعراب لگائیں گے ہم اس پر۔ جیسے مسلمن ہے، مسلمن مسلمن مسلمن، مسلمن میں الف کا اضافہ کریں گے، مسلماتن ایسے ہی مسلماتن مسلماتن مسلماتن، ایسے ہم اس کو بنائیں گے۔ ایسے ہی صالحن، صالحن میں الف کا اضافہ کریں گے، اور صالحین یہ واحد اسم سے بنائیں گے۔ واحد اسم کا مذکر اور مؤنث کا ہم اعراب لگانا سیکھیں گے۔ ایسے ہی ہم مثنیٰ کا بنائیں گے، مسلمانی مسلمینی مسلمینی، مسلمتانی مسلمتینی مسلمتینی، صالحانی صالحینی صالحون، جمع بنائیں گے ہم اس کو مثنیٰ صالحانی صالحینی صالحینی، مومنانی مومنینی مومنینی، محسنانی محسنینی محسنینی، محسنتانی محسنتینی محسنتینی۔ گولتا میں صرف مؤنث میں صرف آپ کو گولتا سے پہچانیں گے آپ کا یہ مؤنث اسم ہے، ساؤنڈ اس کا آنی اور عینی ہی ہوگا۔ اب ہم جمع کو دیکھتے ہیں۔ جمع کے لیے ہم اونا اور اینا ساؤنڈ لگائیں گے۔ مذکر کے لیے مسلمون مسلمین مسلمین، اور مؤنث کے لیے آتن 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 کا، مسلمات مسلمات مسلمات، صالحون صالحین صالحین، مومنون مومنین مومنین، محسنون محسنین محسنین، محسنات محسنات محسنات۔ ایسے انشاءاللہ تعالی ہم کلاس میں پریکٹس کریں گے۔ مجھے امید ہے آپ کو لیسن سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ مجھے اجازت دیجیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔